أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، یہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان جو فاصلہ ہے مناسب نہیں لگ رہا، لہذا کا درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیے۔ اللہم صل علی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم پر یہ کرم کر دیا، کہ جس نے ہم پر یہ احسان کر دیا کہ اس خالق کے دو جہاں نے، اس صاحب کن فیکن نے، اس معبود حقیقی نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت سے نوازا، حسین جیسی عزت سے نوازا۔ اور درود و سلام ہو ان ازواج مقدسہ پر کہ جن کے در تو مسلمان بنا، مسلمان آیا تو صاحب ایمان بنا، صاحب ایمان آیا تو وہ سلمان بنا، اگر کوئی بے زر آیا تو وہ ابو ذر بنا، کوئی بے داد آیا تو مقداد بنا، کوئی گنہگار آیا تو وہ حر بنا، اور کوئی مجبور آیا تو وہ مختار بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس پرآشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس اقربا پروری کے دور میں، اس مادے سے پر مادہ پرست دور میں کہ جہاں انسانیت دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جہاں انسان بے چین ہے، جہاں انسان مطمئن نہیں ہے، بے قرار ہے، فکر میں تلاطم کی کیفیت ہے، وہیں پر حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کی کہ اس اللہ نے ہمارے سینوں میں محبت حسین کو پیدا کر کر اطمینان جیسی دولت سے نواز کر وہ عبادت کرنے کا موقع عطا کیا کہ جسے ہم فرش پر اور ملائکہ عرش پر کرتے ہیں، ذکر حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ مولا آپ کی سماعتوں کو اسی طرح سے بیدار رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ عزیزان محترم، مجلس کی ابتدا ہو چکی اور میں تمہیدی مراحل سے ہوتے ہوئے اپنے موضوع میں داخل ہوں گا۔ اور یاد رکھیے، یہ بندے حقیر کا وعدہ ہے کہ جہاں مادی تبرک کا انتظام، وہیں پر معنوی تبرک کا بھی اہتمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادی تبرک سے ہو جسم مضبوط، اور معنوی تبرک سے ہو روح مضبوط، ایمان مضبوط، عقیدہ مضبوط۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے
تو کچھ مانوی تبرکات لے کر جائیں گے اس پاک فرش ادا سے۔ شرط یہ ہے کہ سماعت بیدار رہے، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جا کر دیکھے اسے سورہ نہ ملے اور کل کو وہ شکوہ کرے، لہٰذا میں نے یہی بیان کر دیا کہ سورہ بنی اسرائیل دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ آیت کا نشان 71 حوالہ ذہنوں میں محفوظ رہے، اس لیے کہ وہ آیت میں آپ کی حسین پاک بیدار جاگتی ہوئی تاریکی اور رشک آور سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں کہ جو آیت نہیں بلکہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قرآن ہے، آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل 71ویں آیت، کہ ہم قیامت کے دن بلائیں گے تمام انسانوں کو، کس طرح؟ بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ توجہ رہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ۔ یعنی ہم یہی سے سمجھے، قرآن سے سمجھے کہ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ عقیدہ امامت کہاں سے لے آئے، کہ تصور امامت کہاں سے لے آئے؟ تو انہیں بتلائیے سورہ اسراء 71ویں آیت قرآن میں تھا، وہی سے لے آئے۔ اللہ فرما رہا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا، عقیدہ امامت کہاں سے لیا ہے؟ یہ امام تم نے کہاں سے بنا لیے؟ تو انہیں بتائیے، اللہ فرما رہا ہے۔ اب سمجھ میں آئی وہ حدیث سرور کائنات کی، من مات ومن لم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ لیکن اللہ نے تصور اور عقیدہ امامت کے ساتھ یہ بات بھی بتلائی اور سمجھائی اور عقل انسانی کو جھنجھوڑا کہ دیکھو امام کے ساتھ تو آؤ گے، لیکن امام ہیں دو طرح کے۔ میں اپنے صلب موضوع میں داخل ہونے لگا ہوں، پہنچ گئے آپ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ عزیزان محترم، امام دو طرح کے۔ پہلی قسم، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے، لفظ لفظ کا توجہ کا طالب ہوں، اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنائے ہیں آئمتن، ایسے امام کہ جن کی علامت یہ ہے، کہ جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہدون بامرنا ہے، وہ ہدایت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے امر کے ذریعے سے، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَهُمْ، پروردگار اگر اتنا کہہ دیتا کہ کچھ امام ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے، بات پہنچ جاتی۔ یہ جعلناہم کیوں کہا؟ عزیزان محترم، مجلس کا پہلا اور رئیسی مرکزی مطلب آپ کی تاریخی سماعتوں کے نظر ہونے لگا ہے۔ اللہ نے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنائے، ہم نے بنائے کہہ کر بتلا دیا کہ دیکھو امام بنانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے۔
या अली इमाम अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल क़दर। इसलिए कि अगर तुम बनाओगे वो तुम्हारे जैसा होगा, जिसे हम बनाएंगे वो हमारी कुदरत का मजहर होगा। जिसे तुम बनाओगे वो फर्रार होगा, जिसे हम बनाएंगे वो कर्रार होगा। वजअलनाहुम आइम्मतन, यानी हम यही से समझे कि इमाम का जो नजरिया है वो कुरान से साबित है और इमाम का जो वजूद है वो अल्लाह की तरफ से है। दूसरी किस्म, ये पहली किस्म थी। दूसरी किस्म कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन्नार। अल्लाह फरमा रहा है इमाम की दूसरी किस्म ये है कि वो इमाम जो यदऊना इलन्नार के मिस्दाक हो, यानी वो जहन्नुम ले जाने वाले हो। क्या सुन रहे हैं? वो जहन्नुम ले जाने वाले हो, यानी वो खुद भी जहन्नुम ले जाने वाले। हम यही से समझे हर इमाम जन्नती नहीं होता, हर इमाम जन्नत नहीं ले जाता, बल्कि कुछ इमाम जहन्नुम भी ले जाते, कुछ इमाम जहन्नुम भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आवाज आ रही है ना मेरे पीछे वाले भाइयों तक? यानी अब मैं आलम इस्लाम से 10 बस्ता हाथों को जोड़कर अर्ज करने लगा हूं, जिसे इमाम मानना है मानो, लेकिन इमाम मानने से पहले ये चेक भी कर लो, जिसे इमाम मान रहे हो उसका अपना भी जन्नत में जाना कंफर्म है। पता चला जाना जन्नत था, पहुंच गए जहन्नुम। नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए, हज जन्नत के लिए, सदकात जन्नत के लिए, खैरात जन्नत के लिए, यतीमों के पालन हार जन्नत के लिए। पहुंच गए जहन्नुम। अमा जब जाना ही जन्नत है, जब मानना ही इमाम है, तो ऐसे को इमाम मानना जो सैयद शबाब अहल जन्ना हो या कसीम नार वल जन्ना, मानना ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। जब मानना ही है, अब मैं क्या करूं? बस मैं बहुत ही सही अंदाज में अपने सुल्ब मौजू में दाखिल होने लगा। मैं क्या करूं? मातम न करूं तो क्या करूं? अफसोस न करूं तो क्या करूं? कि मैं देखता हूं जमाने को कि कुछ ऐसे इमाम जो खुदा साख्ता नहीं खुद साख्ता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामीन की, खुदा साख्ता नहीं खुद साख्ता है, और ऐसे बनाए हुए खुद साख्ता इमाम हैं कि जिनके नाम पर जन्नत मांगी जा रही है। अरे जन्नत मांगी जा रही है उन इमामों के नाम पर कि जिनके नाम पर भिखारी भीख भी नहीं मांग, भिखारी भीख भी नहीं, भिखारी भीख भी नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो यहदूना बिअम्रिना, ये हमारा मौजू है, ये जहनों में रहे। इमाम की वो किस्म जिसके साथ हमें महशूर होना है, वो यहदूना बिअम्रिना का मिस्दाक इमाम। वो इमाम होता है जो हिदायत करता है अल्लाह के अमर के जरिए, जो हिदायत करता है अल्लाह की गैबी मदद के जरिए, जो हिदायत करता है अल्लाह की ताईद के जरिए, जो यहदुना बिअम्रिना का मिस्दाक हो
پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہتکڑیاں کیا، بیڑیاں کیا، خاردار توپ کیا، کمر پر لنگر کیا، گرفتار کیا، علی ظاہر بیمار کیا، علی ظاہر تنہا کیا، ظالم کیا، ظالم کا دربار کیا، خوش آمدی وزرا کیا، ننگی برہنہ نکلی ہوئی نیام سے تلوار کیا، جو یہدنا بامرنا کا مصداق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو مثل سید سجاد جب گفتگو اور خطبوں پر آتا ہے تو اپنے خطبوں کی ذوالفقار چلاتا ہے، اور وہ باپ کا قاتل جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی نماز آئی ہے، نہ کوئی اذان آئی ہے، نہ کوئی اذان آئی ہے، جب ایک مرتبہ یہدنا بامرنا کے مصداق سید سجاد کے خطبوں کی ذوالفقار کو چلتا ہوا دیکھا، جھنجھلا کر تڑپ کر اپنے خریدے ہوئے درباری مؤذن سے کہنے لگا اذان دے، اذان دے، اذان دے۔ دیکھتا لگی سید سجاد اپنے خطبوں کی ذوالفقار سے میرے ٹکڑے کیے جا رہا ہے، کم بخت اذان یہدنا بامرنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و تو یہدنا بامرنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اور میں یہ جملے افتخار کے ساتھ فخریہ انداز میں کہنے لگا ہوں، اور بات اور مطلب پہنچ جائے تو تائید کیجیے گا کہ اللہ بلائے گا قیامت میں امام کے ساتھ۔ مجھے اوروں کا نہیں معلوم، مجھے ابنائے دنیا کا نہیں معلوم، مجھے ان کا نہیں معلوم جو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے اور گناہوں کے گرد و غبار میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنا اور آپ کا اور آقا کے نمخوار اور عزادار کا معلوم ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کو امام مانا ہے جو عرش پر بھی امام ہے، فرش پر بھی امام ہے، جو حجر پر بھی امام ہے، جو بشر پر بھی امام ہے، جو جنت میں بھی امام ہے، جو کوثر پر بھی امام ہے، جو برزخ پر بھی امام ہے، جو سلسبیل پر بھی امام ہے۔ اس لیے کہ زمانے کا بنایا ہوا امام گلیوں اور محلوں کا امام ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ عالمین کا امام ہوتا ہے۔ کبھی سورج پلٹاتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ستارہ اتارتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی فتح مکہ کے موقع پر شان رسول اور کبھی غدیر میں ہاتھ رسول۔ یا علی یا علی یا علی مدد، ہم نے اس کو امام اللہم صلی علی محمد جو یہدنا بامرنا کا مصداق ہوتا ہے۔ سنیں گے کس طرح سے ہدایت کرتا ہے، حوالہ محفوظ کر لیجئے، کتاب القطرہ من فضائل البحار الائمہ والاطراء، سید احمد مستنبط اس کے مصنف، 2 جلدوں پر مشتمل، اور اس ناچیز بند حکیم نے اس کتاب کا مطالعہ سرزمین نجف اشرف میں اپنے طلباگی کے دور میں کیا۔ مطلب آپ کی سماعتوں کے نظر ہونے لگا ہے عصام بن مستلق، عین سے عصام، اور مقصد واقعہ اور روایت ذہنوں میں رہے۔ یہدنا بامرنا کا مصداق کس طرح سے ہدایت کرتا ہے، اور یقین جانی ایسا مطلب ہے جب آپ تک پہنچے گا آپ کی باچھیں بھی کھلیں گی، آپ کا چہرہ پھول کے مانند بھی کھلے گا، اور آپ کا سینہ فخر سے گزبر چوڑا بھی ہوگا۔ اللہ نے قسمت سے مقدر سے ایسا رہبر، رہنما، آقا، امام،
عطا کیا کہ جس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ عصام بن مستلق، شام کا رہنے والا، شامی، کسی کام سے مدینہ منورت آیا اور کہتا ہے، خود راوی ہے، کہتا ہے کہ میرے دل میں، اب یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم روایت کے، کہتا ہے میرے دل میں بغض علی کی آگ، مبغض اہل بیت، ایسا لا علاج مرض کہ جس کا ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم۔ کہتا ہے میں نے مدینے میں مولا حسین علیہ السلام، درود پڑھ دیجیے آقا کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی سید شباب اہل جنہ کو آتے دیکھا تو وہ آگ جو میرے سینے میں تھی بغض علی کی، وہ ایک مرتبہ بھڑک اٹھی، اور جو میرے منہ میں آیا میں کہتا گیا، اللہ اکبر۔ خود کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میں نے سب و شتم کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ حسین ہیں جو یہدنا بامرنا کے مصداق ہے، اگر چاہتے تو اگلے ہی لمحے میں اس زبان دراز گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیتے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو علی کی شجاعتوں کے تنہا وارث ہیں، آپ کی رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا۔ لیکن یہ کیا، آپ نے جواب میں ان آیتوں کی تلاوت کی کہ جن میں اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کر کہا، اے حبیب تیری معرفت نہیں رکھتے، یہ قوم ناشنا ہے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، کنارہ کیجئے، انہیں معاف کیجئے۔ یہاں زبان درازی اور یہاں پر بخشش، یہاں پر معافی۔ مولا حسین نے اگلے ہی لمحے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک سوال کیا۔ اس نے سوال کیا کہ جو صاحب علم لدنی بھی ہے، ما کان وما یکون کا علم بھی رکھتا، شے کی خلقت سے پہلے اس کے فنا کو جانتا، سوال کر دیا۔ ہمارے لیے اے شخص تو اجنبی معلوم ہوتا، تو مدینے کا نہیں لگتا، کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں شام سے آیا ہوں۔ عزیزان محترم میرا ساتھ دیجئے گا، مطلب رائے گا نہ ہونے پائے۔ کہنے لگا میں شام سے آیا ہوں، شام سے آیا ہوں، شامی فکر کا حامل ہوں۔ مولا حسین نے اگلے ہی لمحے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اور قول حسینی اور مزاج حسینی میں ڈھلا ہوتا ہے بتلا دیا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا ہم تیرے انداز گفتگو، تیرے سب و شتم سے سمجھ گئے تھے کہ تو شام سے آیا ہوا ہے، تو شامی فکر کا حامل ہے، اس لیے کہ جو شامی فکر کا حامل ہو وہی سب و شتم کرتا ہے۔ حسینی عزادار کبھی سب و شتم نہیں۔ حسینی عزادار یا اللہ، جو عشق اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو عشق حسینی میں ڈھلا ہو، جس کا مزاج کربلائی ہو، وہ سب و شتم نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ مولا حسین نے فرمایا تو مسافر ہے، تجھے غذا بھی چاہیے ہوگی، آ تیرے غذا کا مسئلہ ہم حل کیے دیتے۔ تو مسافر ہے، تجھے رہائش بھی درکار ہوگی، آ تجھے رہائش ہم مہیا کیے دیتے ہیں۔ تجھے سواری بھی چاہیے ہوگی، آ تیری سواری کا بندوبست ہم کیے دیتے ہیں۔ تو ہم سے مانگ، ہم تجھے عطا کیے دیتے ہیں۔ یہاں پہ جملہ ہدیہ کر دوں آقا کے نمک خواروں کے لیے،
کہ وہ حسین جو اپنے گستاخ کو بن مانگے دینا جانتا ہے، کیا وہ اپنے ان عزاداروں کو مانگنے پر بھی اسام کے پیر لڑکھڑا گئے؟ اسام کہنے لگا دلی دل میں، اسام تو نے یہ کیا کر دیا؟ یہ حسین اور یہ اخلاق کی بلندی۔ اسام کہتا ہے کہ منی من میں کہ جس حسین کو سنا تھا وہ تو کوئی اور ہے، اور جس حسین کو دیکھ رہا ہوں وہ تو کوئی اور ہے۔ تو میں پھر سے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو جھنجھوڑ کر متوجہ کرانے لگا ہوں، اور اس پاک فرش ادا اور آپ کی حسین سماعتوں کے نظر یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ پہلے ہماری مجلسوں میں آؤ، پہلے ہمارے فرش ادا پر ہمارے ساتھ بیٹھو، پہلے ہمیں سنو، ہمیں دیکھو، ہمیں پرکھو، پھر ہمارے متعلق کوئی رائے قائم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھنے کے بعد کہہ دو کہ جن عزاداروں کو سنا تھا وہ تو کوئی اور ہیں اور جنہیں دیکھ رہا۔ اسام کہتا ہے جب میں نے کردار کی اس بلندی کو دیکھا، یہدنا بامرنا کے مصداق کے طرز ہدایت کو دیکھا، تو اسام کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور جب تک میں مدینے میں رہا اپنے مولا حسین کے پیچھے پیچھے۔ یہ حسین ہے جو ہدایت کرے تو حر کو حر علیہ السلام بنا دے، زہیر بن کین کو علیہ السلام بنا دے، یا مدینہ میں اسام کو اسام بن مستلق علیہ السلام بنا دے۔ یہ یہدنا بامرنا کا مصداق۔ روایت تمام ہوئی، نتیجہ قبول کیجئے۔ معلوم ہوا کائنات میں دو ہی خدائی تلواریں ہیں، ساتھ ہے نا میرے؟ دو ہی خدائی تلواریں ہیں۔ ایک تلوار ذوالفقار حیدری، ایک تلوار اخلاق حسینی۔ دونوں تلواروں میں فرق یہ ہے کہ وہ تلوار ذوالفقار حیدری جب چلتی تھی ظالم مٹ جایا کرتا تھا، ظلم ختم ہو جایا کرتا تھا، ظالم دو نیم برابر حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ذوالفقار حیدری ہے، اور جو تلوار اخلاق حسینی ہے وہ ہے کہ جب چلتی تھی ظالم مٹ جایا کرتا تھا، ظلم ختم ہو جایا کرتا تھا، لیکن شخصیت نکھر کر آ جایا۔ لیکن شخصیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن شخصیت نکھر کر آ جاتی۔ اللہ آپ کو یہی نعرے مولا علی کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نعرہ کہ صاحب نعرہ نعرے کی داد دے۔ عزیزان محترم، بس آخری مطلب، اور یہیں سے میں ربط مصائب میں داخل ہوں گا۔ یہدنا بامرنا کا مصداق، کس طرح سے کرے ہدایت کا انتظام اور اہتمام کہ آپ کے اور میرے مولا سید سجاد علیہ السلام، درود پڑھ دیجیے آقا کی عظمت پر۔ فرمایا آپ کے اور میرے مولا نے قیامت کا دن، جو کہ پڑھیے گا 30ویں پارے میں جا کر سورہ عبسہ، اللہ فرماتا قیامت کا دن کربناک ہوگا، قیامت کا دن ہولناک ہوگا، قیامت کا دن بھیانک ناک ہوگا۔ اور مثال دی سورہ عبسہ میں اللہ نے کہ ایسا کربناک کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے رشتہ چھڑا کر، ناتا توڑ کر بھاگ رہا ہوگا اور اپنی اپنی میں لگا ہوگا، لیکن دل برداشتہ نہ ہوئیے،
یہ خطاب، یہ حالت تو ابنائے دنیا، ابنائے زمانہ ان کے لیے ہے جو گناہوں کے گرد و غبار میں جکڑے ہوئے اور دنیا کی رنگینی میں غرق ہو گئے۔ ہمارا احترام و پروٹوکول یہ ہوگا کہ روز محشر میں جب اہل محشر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ہم آقا کے چاہنے والے علم عباس کے سائے میں آرام کر رہے۔ روز محشر میں آقا کا فرمان کہ روز محشر میں اہل محشر ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھ سید سجاد کو۔ کس واسطے مولا؟ خود فرماتے ہیں شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، سفارش کے لیے۔ اور میں سید سجاد ڈھونڈ رہا ہوں گا چار طریقوں کے، چار طرح کے گروہ یا لوگوں کو۔ آپ سمجھیے بات کے وزن اور گہرائی کو پرکھیے کہ روز محشر میں اہل محشر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، آقا مولا سجاد کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ایسے میں مولا فرماتے ہیں میں سید سجاد یہدون بامرنا کمصداق ڈھونڈ رہا ہوں گا چار طرح کے لوگوں کو۔ کس واسطے مولا؟ فرماتے ہیں شفاعت کے لیے۔ میں سید سجاد ڈھونڈتے ہوئے قیامت کی بھیڑ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ سنیں گے پہلا گروہ، مولا فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پاس دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، نام بھی ہے، نمود بھی ہے، شہرت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جاگیر بھی ہے، دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، بلند و بالا عمارت، عالی شان سواری بھی ہے، اور ان سب کے ہونے کے باوجود اپنے والدین کے لیے وقت بھی ہے۔ یہ مطلب میں خاص خصوصی اپنے ہم اصل نوجوان ساتھی بھائیوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا میں والدین کے لیے وقت ہوگا، بروز محشر قیامت میں مجھ سجاد کے پاس اس کے لیے وقت ہوگا۔ نہ گھبرائیے، نہ پریشان ہوئیے، رزق کی پریشانی میرے پاس نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی یہ میرا موضوع ہے فی الحال، لیکن میں حدیثوں کا نچوڑ پیش کیے جا رہا ہوں۔ رزق کی تنگی، صحت کا مسئلہ، جسمانی شکایت، فکری بیماری، کوئی بھی مسئلہ لاحق ہے، بہترین وظیفہ خدمت والدین۔ یہ حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ دوسرا گروہ، یہ والدین، یہ اولاد کے لیے تھا، اب والدین کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں بروز محشر میں سید سجاد ڈھونڈتا ہوا پہنچ جاؤں گا اس کے پاس کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کی پرورش کریں۔ یہاں تک تو بات آسان، اصل مطلب یہاں سے شروع۔ مولا فرماتے ہیں وہ والدین جو پرورش کریں ایسی اولاد کی کہ جس اولاد کو زمانے نے بوجھ سمجھ کر دھتکار دیا، اس لیے کہ وہ ایب نارمل معذور اولاد تھی۔ اولاد اگر ڈاکٹر ہو، اولاد اگر انجینئر ہو، سب کی آنکھوں کا تارا، لیکن اگر اولاد معذور ہو، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ماں نے بڑھ کر سینے سے لگا لیا تو باپ صاحبہ بن گیا۔ مولا فرماتے ہیں صرف والدین کے لیے میں سجاد صاحبہ بن جاؤں گا۔ جیسی بھی ہے اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، رحمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ،
آخری جملہ یہیں سے ربط مصائب. مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ کہ وہ انسان کہ جس کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، علاقے والے اور محلے والے اپنے اچھے وقت پر ہوں اور وہ اس کے ساتھ برائی کرے، لیکن جب اس کا اچھا وقت آئے تو وہ برائی نہیں اچھائی کرے. برائی کا جواب اچھائی سے. میرا کہہ دینا آسان اور میرے محترم سامعین کے لیے سن لینا شاید اتنا ہی آسان، لیکن مقام عمل میں اتنا آسان نہیں. برائی کا جواب جو اچھائی سے دے گا وہ بروز محشر مولا سجاد کی شفاعت پائے گا. چوتھا اور آخری گروہ مولا فرماتے ہیں وہ انسان جس کے سامنے دسترخوان نعمت سجا ہو، طرح طرح کے پکوان ہو، لذیذ مرغوب طعام ہو، وہ لقمہ بنائے، اپنے دہن کو لے کر جائے، اس سے پہلے کہ وہ لقمہ کھائے سوچے کہ یہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا. یہی تو پیغام الہی اور قرآن کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کھانے سے پہلے اپنے کھانے کو دیکھے، جو کھا رہا ہے وہ کیا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ نمک تیز نہ ہو، بلڈ پریشر ہے. انسان دیکھتا ہے کہ میٹھا نہ ہو، ڈائبٹیز، شوگر ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اور حلال اور حرام کا تعلق انسان کی روح اور ایمان سے ہے. آج کیوں زمانے میں بے چینی ہے؟ آج نرم بستر ہے لیکن وہ سکون دہ نیند نہیں ہے. آج پکوان ہے، آج مرغوب غذا ہے لیکن اس میں وہ چاشنیت اور لذت نہیں ہے. آج مال بھی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. آج اولاد بھی ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے. آج دوستوں کا ہجوم جم غفیر ہے لیکن پھر بھی تنہائی ہے، پھر بھی بے چینی، پھر بھی پریشانی ہے. رات ہے کہ کروٹوں میں گزر جاتی ہے، نیند ہے کہ آتی نہیں ہے، فکر ہے کہ تلاطم کی کیفیت ہے، روح ہے کہ نڈھال ہے، ایمان ہے کہ بے جان ہے. انسان دیکھے جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی میں شفا. اور یہی تو بس آخری جملے، یہی تو مولا حسین نے فرمایا عصر عاشور کہ تم پر میری بات اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہی. حسین آ گئے ہدایت کے لیے، بالمشافہ ہدایت ہو رہی ہے. فرمائے اس لیے نہیں سمجھو کہ حسین کی بات کہ تمہارے شکموں میں حرام جمع ہے. آج چھوٹی شہزادی کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج حسین کی یتیمہ کا پرسہ پیش کرنا ہے. سنیں گے رونے والوں، رات کا وقت ہے، حسین مسلح عبادت پر ہیں، آنکھوں سے اشک روا دوا ہیں، اور وہ ہاتھ حسین کے جو کائنات کو بانٹتے آ رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے ان ہاتھوں کو پھیلا دیا بارگاہ عزتی میں اور رو رو کر سوال کر رہے ہیں، پالنے والے تو نے حسین کو سب کچھ دیا ہے لیکن ایسی بیٹی اجر قمل الزہرا،
ایسی بیٹی حسین کو دے دے. کیسی بیٹی سنیں گے؟ حسین مولا نے مانگا ہے شہزادی کو دعاؤں میں اور کہا ہے ایسی بیٹی کہ جو حسین کے بغیر نہ رہ سکے، حسین اس کے بغیر نہ رہ سکے. رونے والوں دعا مستجاب ہوئی، شہزادی کی ولادت ہوئی. اللہ اللہ، باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے ایسی محبت، باپ کو چین نہ آئے جب تک بیٹی کا دیدار نہ ہو جائے، اور بیٹی کو نیند نہ آئے جب تک باپ کا شفقت بھرا سینہ نہ مل جائے. اجرکم اللہ العظمت للہ. اب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بیتے ہوئے ایک روز وہ آیا جسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں. حسین ہے اور دیار غیر ہے، غربت کا عالم ہے، 3 دن کے بھوکے بھی تو پیاسے بھی ہیں. یہ وہ حسین ہے جو عصر عاشور میں تنہا ہے. یہ وہی حسین ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے سینہ نکال چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو اپنے زور کمر عباس کے بازوؤں کو چون چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو قاسم کے پامال شدہ لاشوں کے ٹکڑوں کو چن چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو ننھی سی گردن سے تیر جفا ماتم، تیر جفا کو نکال چکے ہیں. اب تنہا حسین ہے اور سلام آخر ہے. مولا حسین نے سلام پیش کیا. السلام علیکنا یا زینب کلثوم و یا رقیہ، الوداع الوداع الوداع. رونے والوں کیا سن رہے ہو؟ حسین مولا نے جیسے ہی کہا نا الوداع، سلام آخر الوداع، راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ قیام حسینی سے ایک خیمے کا پردہ ہٹا، ایک ننھی سی بچی، ایک کم سن شہزادی چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے مولا حسین کی جانب دوڑی اور حسین کے ابا کے دامن کو تھام کر کہتی تھی نہ چاہیے بابا، للہ نہ صداریے بابا. جرکم اللہ. یہی حق ہے، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا. دعا کی قبولیت کا مقام ہے. جھولی پھیلا کر دعا مانگو. پالنے والے اثناء مصائب آنکھوں سے اگر آنسو آ جائے، یہ میری شہزادی کے رومال کی زینت بن جائے. اس لیے کہ جانتے ہو نا یہ آنسو آنسو نہیں ہے، یہ مولا حسین کے زخموں کا مرہم ہے. ایک ماں آتی ہے، بقیہ سے آتی ہے، شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے آتی ہے، اپنے ساتھ رومال لاتی ہے اور آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے. رونے والوں صاحب اولاد ہونا، میں بھی صاحب اولاد ہوں. اللہ تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرا دل کہتا ہے جو آج حسین کی اولاد پر روئے گا وہ قیامت تک کبھی اپنے لال کا ماتم نہ کرے گا. جانتے ہو نا اولاد کی فطرت میں ہے، جب اولاد کم سن ہوتی ہے نا تو اسے معلوم ہوتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے بابا عازم سفر ہے، بابا سفر کو جا رہے ہیں، تو اولاد کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ باپ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور یہی سوال کرتی ہے بابا 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 جا تو رہے ہو لیکن اتنا بتلا دو واپس کب آؤ گے؟ رونے والوں اب کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ لو اور جملے سخت ہو جائے تو مجھے معاف کر دو. 57 سالہ بوڑھا باپ ہے. عجیب امتحان حسینی ہے کہ جب بچی نے پوچھا بابا 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 جا تو رہے ہو لیکن اتنا بتلا دو کب آؤ گے؟ رونے والوں قیامت ہو گئی. جب سکینہ نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا، میں رات کو
تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے لرزتی ہوئی، حسین نے ماتم، حسین نے کانپتی ہوئی آواز میں منہ پھیر کر کہا، نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، رات میں سلائیں گی تمہیں مادر۔ اللہ اکبر، ہو گئی قیامت۔ حسین مولا نے سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو، اللہ اکبر، آج شہزادی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ رونے والوں، اب جو روایت نقل کر رہا ہوں نا، اس کی راویہ خود شہزادی ہے۔ کہتی ہے اللہ جانے کس طرح سے حسین نے رخصت کیا مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے شہزادی کہتی ہے، آقا زادی کہتی ہے، میں نے کیا دیکھا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سرخ آندھی چلنے لگی، اپنے بابا کا کٹا سر، حسین مولا کا کٹا سر۔ رونے والوں دعا مانگو، کسی بچی پر، کسی کم سن بچی پر، کسی 4 سال کی شہزادی پر وہ وقت نہ آئے جو حسین کی یتیمہ پر آیا۔ پیروں سے زمین نکل گئی، باپ کا کٹا سر ہے، نیزے کی انی پر بلند ہے، منہ کو پیٹنے لگی، ماتم کرنے لگی، ارے میرا بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی۔ رونے والوں بچی تھی نا، رہا نہ گیا، باپ کی جانب دوڑی اور باپ کے کٹے سر کے پاس آ کر کہنے لگی، عجیب بین لکھے ہیں روایت میں سکینہ کے، میں چند جملے بیان کروں گا، برداشت کر سکو تو کر لینا۔ کہنے لگی بابا، بابا، میرے پیاسے بابا، اور میرے پردیسی بابا، اور میرے مظلوم بابا، ارے میرے وہ بابا جو صبح سے عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا۔ بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے کہ سکینہ کو کس لعین نے اس کم سنی میں یتیم کر دیا۔ بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے کہ تیری سفید ریش کو کس شقی نے خون میں خضاب کیا۔ بابا، بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے جب تیری رگوں پر ظالم کا خود خنجر چل رہا تھا، ارے ظالم نے چند قطرے پانی کے دیے یا مثل علی اصغر۔ رونے والوں عجیب جملے ہیں روایت کے، نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا۔ شہزادی کہتی ہے میں ابھی تک اپنے بابا سے بیر کر رہی تھی، نہا پڑھ رہی تھی، بابا بابا بابا۔ سکینہ کے بابا جواب دے، ایک لائن آگے بڑھا، رہا نہ گیا، اجر رسالت دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رونے والوں لگین کہتا ہے میں نے جب تازیانہ ماننا شروع کیا نا، سنو گے کون سا تازیانہ تھا؟ ہائے مقدر علی اصغر، ہائے مظلومت سکینہ، یا وہ تیر بھائی کے قد سے بڑا تھا، یا یہ تازیانہ سکینہ کے قد سے بڑا تھا۔ ظالم نے اجر رسالت ادا کیا۔ وہ بچی جو ابھی تک کہہ رہی تھی، بابا کے کٹے سر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی بابا بابا، ظالم سے اجر رسالت پانے کے بعد کہنے لگی اے چچا غازی، اے چچا غازی، اجرکم اللہ۔ بس 2 دقیقوں کی زحمت ہے، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول، اس لیے کہ نہ مزید میں پڑھ پاؤں گا نہ آپ برداشت کر پاؤ گے۔ رونے والوں یہ پہلی رخصت ہے مولا حسین کی شہزادی سے، آخری رخصت سنو گے، آخری رخصت سنو اور مجھے اجازت دو۔ رونے والوں آخری رخصت قیامت کی ہے، عجیب رخصت ہے۔ رونے والوں رخصت یہ ہے، زندان تھا، شام کا تاریخی زندان، اللہ اکبر، حوصلہ، شام کا تاریخی زندان۔ اللہ کسی کو وہ وقت نہ دکھائے۔ روایت کے جملے ہے کہ شہزادی نیند سے بیدار ہوئی، بابا بابا کہنے لگی، ظالم کے کانوں تک آواز گئی المختصر، ظالم نے باپ کا کٹا سر بھیجا، ظالم تشت پر سر حسین، حسین کے سر پر کپڑا، بچی کے قریب لا کر جو کپڑا ہٹایا،
اللہ اکبر، ہو گئی مجلس، ہو گیا گریہ قبول۔ رونے والوں ذرا سوچو تو صحیح، صاحب اولاد ہو نا، جب 4 سال کی کم سن شہزادی ہو اور باپ کا کٹا سر تش پر ہو، کیا گزری ہوگی سکینہ پر، اللہ جانے یا سکینہ جانے۔ مجھے اتنا معلوم ہے، روایت کہتی ہے، کتاب معالی السبتین ہے، بچی نے آگے پڑھ کر باپ کے کٹے سر کو سینے سے لگایا۔ ارے یہ وہی سر حسین ہے جو بچی کے سامنے کبھی نیزے پہ بلند ہوتا تھا، کبھی بلندی سے زمین کی زینت بنتا تھا، کبھی اسی بچی کے سامنے خولی کے تندور میں رکھا گیا، اسی بچی کے سامنے ظالم کے دربار میں تشبار۔ بچی نے آگے بڑھ کر باپ کے کٹے سر کو سینے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ لیا اور بیان کرتی رہی، بابا بابا تجھے معلوم ہے سکینہ کی چادر ظالم کا نجسار، بابا میں تجھے اپنی روداد سناتی ہوں، میں تجھے اپنی مظلومیت بتاتی ہوں۔ بابا تجھے کیا معلوم سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا، بابا جو تو نے گوشوارے سکینہ کو دیے، ظالم نے اتارے لگی، ظالم نے چھینے۔ رونے والے ہو گئی مجلس تمام، آخری جملے الوداعی پرسہ، تاریخی پرسہ پیش کرنے لگا ہو۔ اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کو یہی مجلس بی بی کے حرم میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رونے والوں اب وہ مرحلہ آیا کہ شہزادی کی آواز تھمی، ادھر جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ نے فرمایا، بھتیجے ذرا سکینہ کی خبر لے، ارے میں نے حسین سے وعدہ کیا ہے، ارے حسین کی امانت ہے۔ اب جو اٹھے ہیں سید سجاد ہتھ کڑی اور بیڑیوں کو تھامتے ہوئے، اللہ کسی بھائی پر یہ وقت نہ آنے دے جو مولا سجاد پر آیا، تیار غیر ہے، غربت کا عالم ہے، ہتھ کڑی اور بیڑیوں میں گرفتار ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے سکینہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور طرف کر کہا، ہے پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی اماں سکینہ نہ رہی، اے پھوپھی اماں سکینہ کو آزادی مل گئی، ماتم حسین، ماتم سکینہ۔